حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین و سامعین ذوی الاحتشام، رجب المرجب شریف کا ماہ مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کے بہت سے فضائل اور مناقب کتابوں میں مذکور ہیں، مرقوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بڑی بڑی عظیم اور حسین نسبتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ سب سے بڑی نسبت تو معراج مصطفیٰ کی نسبت ہے کہ اس ماہ مبارک کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک سیاح افلاق، تاجدار ختم نبوت، شہنشاہ اقلیم رسالت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا کو شان معراج عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس ماہ مبارک کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب، سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی نسبت عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو امیر المومنین، خال المسلمین، کاتب الوحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت عطا فرمائی۔ اور پھر امام برحق، امام الائمہ، ابو الائمہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت عطا فرمائی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گستاخوں، بے ادبوں اور منکروں میں پیدا نہیں کیا، ہمیں ماننے والوں میں پیدا کیا ہے، کیونکہ ہماری محبت نہ خود ساختہ ہے اور نہ خود کاشتہ ہے۔ ہماری محبت کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے، اور ہم جس کو بھی مانتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سینوں میں یہ ساری محبتیں سمائی ہوئی، کیونکہ ان محبتوں کا مسبب ایک ہے، اور وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریفہ میں دوسرے دفتر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی محبت کو چھوڑ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرے یا صحابہ کرام سے محبت کرے، فرماتے ہیں فَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ، وہ عین کفر ہے، وہ آدمی دوزخ کی طرف جا رہا ہے، جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ایمان کیا ہے کہ اگر مولا علی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی رسول کی وجہ سے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی رسول کی وجہ سے، صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی رسول کی وجہ سے۔ ہم نے جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں، وہ حضور کے صحاب ہیں۔ اس لیے کسی کو پریشانی ہوگی، کسی کو پشیمانی ہوگی، الحمدللہ ہمیں نہ کوئی پریشانی ہے نہ کوئی پشیمانی ہے۔ ہم مولا علی کے بھی غلام ہیں، ہم امیر معاویہ کے بھی غلام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو دوستان گرامی، حضرت
علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما یا دیگر کاتبین وحی کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور بے شمار کتابیں تاریخ کی اور سیرت کی اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ دنیا کا کوئی بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتبین وحی سے خارج نہیں کر سکتا۔ اس دور میں جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سیرت الرسول لکھی، انہوں نے بھی کاتبین وحی کے ذکر میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اعتماد کریں، جس پر اعتبار کریں اور جس کو کتابت وحی کے لیے منتخب فرمائیں اور یہاں تک فرمائیں کہ لوگوں میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے اللہ کا سلام بھی پہنچایا ہے، اللہ کا پیغام بھی پہنچایا ہے، اور پیغام کیا پہنچایا ہے؟ اے میرے محبوب، معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنا کاتب مقرر کر لیں، وہ کوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس پر خدا اعتماد کر رہا ہے، جس پر جبریل اعتماد کر رہے ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کر رہے ہیں، اب دنیا جہاں کی جھوٹی روایات، قصے اور کہانیاں اس کی طرف منسوب کر کے اس کو غاصب قرار دیا جائے، ظالم قرار دیا جائے، فاجر قرار دیا جائے، زبانیں اتنی لمبی ہو چکی ہیں کہ باغی اور جہنمی قرار دیا جائے، تو یہ اعتراض امیر معاویہ پر نہیں آئے گا، یہ اعتراض اللہ کے رسول پر آئے گا، جبریل امین پر آئے گا، رب جلیل پر آئے گا۔ اس لیے اس دور میں آپ جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو گستاخوں میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو عاشقوں اور غلاموں میں پیدا کیا ہے۔ تو کاتبین وحی کی شان اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ قرآن مجید کا حوالہ ہے، کسی تاریخ کا، کسی قصے کا، کسی کہانی کا حوالہ نہیں، قرآن مجید سورہ قبص، حفاظ کرام میری تصدیق کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ قرآن مجید بڑے قابل احترام صحیفوں میں درج کیا گیا ہے۔ اللہ کی کتاب لم یزل یہ بڑے قابل تکریم، قابل تعظیم ورقوں میں، صحیفوں میں رقم کی گئی ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ مرفوعۃ مطہرہ، یہ بلند و بالا بھی ہے اور یہ مطہرہ بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے۔ بے ایدی سفرہ، جب لکھنے والے ہاتھ اس کو لکھتے ہیں، لکھنے والے ہاتھ، سفرہ سافر کی جمع، جس طرح کفارہ کافر کی جمع، فجرہ فاجر کی جمع، سحرہ ساحر کی جمع، اسی وزن پر سفرہ سافر کی جمع، لکھنے والے، کاتبین۔ یہ کتاب جب لکھنے والے ہاتھ لکھتے ہیں تو وہ ہاتھ کن لوگوں کے ہیں؟ کرامن بررہ، وہ لکھنے والے اس امت کے سردار بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے نیکوکار بھی۔ تفسیر اپنے پاس سے نہیں، امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے دو شاگرد ہیں، ایک کا نام امام مجاہد اور دوسرے کا نام حضرت امام وہب بن منبہ
رضی اللہ عنہما مستند مفسرین ہیں، اور انہوں نے یہ تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حاصل کی ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، سرکار کے چچا زاد ہیں، سرکار کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے سارا قرآن مجید بارگاہ رسالت میں پڑھا ہے اور سیکھا ہے، تو یہ تفسیر معتبر اور مستند تفسیر ہے۔ کرام بررہ، سردار اور نیکوکار، یہ لکھنے والے، یہ قرآن مجید کتابت کرنے والے، یہ قرآن مجید رقم کرنے والے سردار کون ہیں، نیکوکار کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ملائکہ ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کم و بیش 40 ہے، 40 لوگ ہیں جنہوں نے کتابت وحی کا شرف حاصل کیا۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہیں، حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں، حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، حضرت مولا علی بھی شامل ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی شامل ہیں، ان میں شرابیل بن حسنہ بھی شامل ہیں، اور ان میں عبداللہ بن عمر بن العاص بھی شامل ہیں، بلکہ خود حضرت عمر بن العاص بھی شامل ہیں، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ان 40 کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ کرام بررہ، یہ سردار بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں۔ اس خطاب میں جس طرح دوسرے کاتبین وحی شامل ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، لہذا ان کو سردار بھی مانا جائے گا، ان کو نیکوکار بھی مانا جائے گا۔ مولا علی بھی شامل ہے، ان کو بھی سردار مانا جائے گا اور نیکوکار مانا جائے گا، کرام بھی مانا جائے گا، بررہ بھی مانا جائے گا۔ یہ 40 کاتبین وحی ہیں۔ یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سا قرآن لکھا ہے، کتنی آیتیں لکھی ہیں، وہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ مستند روایات جو البدایہ والنہایہ میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں، ان کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کلمہ پڑھا، جو فتح مکہ سے 2 سال پہلے واقع ہوئی۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق مبارک کیا، بال تراشے اور وہ بال اپنے پاس رکھے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ بال، یہ گیسوئے امبرین، یہ حضور کی مبارک زلفیں میرے کفن میں رکھی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے مجھے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ بھی فتح مکہ سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سیرت النبی پڑھیں تو 4 سال اور 2 مہینے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بسر کیے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے کتنی آیتیں لکھی ہیں، کتنی سورتیں لکھی ہیں، کتنا قرآن لکھا ہے، کہ ان کو کاتب وحی ڈکلیئر کیا جائے، میرا سوال ہے کہ بتاؤ مولا علی نے کتنی آیتیں لکھی ہیں، ابو بکر صدیق نے کتنی آیتیں لکھی ہیں، عثمان غنی عمر فاروق نے کتنی آیتیں لکھی ہیں، سعد بن ابی وقاص نے کتنی آیتیں لکھی ہیں؟ تمہارا یہ اصول اور ضابطہ صرف امیر معاویہ کے لیے، یہ تمہارے اندر کی نفرت بول رہی ہے؟ اور کیا کاتب وحی کہلوانے کے لیے پورا قرآن لکھنا ضروری ہے؟ جس نے رسول اللہ کے حکم پر
ایک آیت بھی لکھ دی، اللہ نے اس کو بھی کاتب وحی ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اور پھر ان کو یہ معلوم نہیں یا معلوم ہے تو یہ لوگ سچی بات کرنے کے عادی نہیں۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی قرآن مجید ہے، اس کو وحی مطلوع بھی کہا جاتا ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو دوسری وحی خفی، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ میرے پاس مسند امیر معاویہ موجود ہے جس میں 480 روایات ایسی ہیں جو وحی خفی ہیں اور ان کا کاتب امیر معاویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلاش کر رہے تھے، میں چھوٹا بچہ تھا، میں چھپ گیا کہ حضور مجھے تلاش کریں، اور جب تلاش کریں گے تو حضور کو خوشی ہوگی۔ میں دروازے کے پیچھے، پردے کے پیچھے چھپ گیا، حضور نے مجھے تلاش کر لیا اور حضور نے میری پشت پر تھپکی لگائی اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ کہ وہ آ کر لکھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کانا یکتب الوحی، امیر معاویہ کو اس لیے بلایا گیا کہ وہ اللہ کی وحی لکھا کرتے تھے۔ ہم آج کے کسی ڈبل شاہ کی یا ڈبے پیر کی بات مانیں، کسی نقیب اور خطیب کے پیچھے چلیں، یا حبر الامہ امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات مانیں، ہم ان لوگوں کے پابند نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے پابند ہیں جن کی ساری زندگی قرآن کے مطابق گزری ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق گزری ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی ان کی نفرت بولتی ہے۔ صحیح مسلم میں صحیح احادیث ہے کہ نہیں؟ میں کسی تاریخ کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی ناول اور ڈائجسٹ اور اخبار کا حوالہ نہیں دے رہا، میں صحیح مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب الفضائل ہے اور باب کا نام ہے باب مناقب ابی سفیان، یعنی ابو سفیان بن حرب کے فضائل کا باب، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت رسول اللہ کے چچا زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میری 3 آرزویں ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے، 3 آرزویں ہیں، یا رسول اللہ وہ پوری کیجئے۔ حضور نے فرمایا کون سی آرزویں ہیں؟ پہلی آرزو، کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی ام حبیبہ یہ پورے عرب کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین ہے اور جمیل ہے، میری آرزو ہے کہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول فرمائیں۔ حضور نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ اور دوسری آرزو، یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کریں۔ صحیح مسلم ہے، اگر کسی کو تکلیف ہو بعد میں بات کی جا سکتی ہے، میرے پاس صحیح مسلم کتاب موجود ہے موبائل میں دکھا سکتا ہوں، فضائل ابی سفیان کا باب ہے، یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کریں، سیکرٹری مقرر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ اور تیسری آرزو، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میں کافروں کی لشکر کی قیادت کر کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیا کرتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کر کے کافروں سے جنگ کروں تاکہ پچھلے سارے کفارے دور ہو جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول ہے۔ جب رسول اللہ نے قبول کر لیا تو پھر کسی اور کے قبول کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس شان سے انہوں نے جنگیں لڑی، حضرت ابو سفیان نے اس شان سے جنگیں لڑی کہ غزوہ حنین میں یا غزوہ طائف میں ان کی ایک آنکھ میں تیر لگا، آنکھ نکل آئی، آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھا، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ آنکھ میں نے اسلام پر قربان کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ جنت چاہیے۔ فرمایا تمہیں جنت دی گئی۔ انہوں نے آنکھ کا ڈیلا زمین پر پھینک دیا، فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول مجھے جنت عطا فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، اور دوسری آنکھ جنگ یرموک میں شہید کروائی۔ اب جس آدمی نے 2 آنکھیں اسلام پر قربان کر دی ہوں، کیا اس آدمی کو ایمان کی سند لینے کے لیے اس دور کے کسی پیر کے پاس آنا پڑے گا؟ کسی نقیب کے پاس آنا پڑے گا؟ کسی خطیب اور نعت خواہ اور قوال سے پوچھنا پڑے گا کہ میں مومن ہوں؟ بھئی اللہ کا رسول جس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کا رسول جس کا رشتہ قبول کر رہا ہے، اللہ کا رسول جسے جنت عطا کر رہا ہے، تو کیا اس کو ایمان کی سند ہم دیں گے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمیں اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، ان لوگوں کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے۔ وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں۔ وہ جی اموی ہیں، یہ ہاشمی ہیں، یہ برادریوں کا کھیل کب سے اسلام میں شروع ہو گیا؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام پہلے کے معاملات سارے کے سارے ختم کر دیتا ہے۔ جب رسول اللہ کا کوئی غلام بن جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ ساری کائنات کا امام بن جاتا ہے۔ مانا کرو، بس مانا کرو، تنقید نہ کیا کرو، توہین نہ کیا کرو۔ جی وہ طلقاء تھے، میں اعتراضات کا جواب دے رہا ہوں۔ کیوں جی؟ وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ تو میرا سوال ہے کہ کتنے ہاشمی شہزادے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے؟ بتاؤ، وہ کیوں نہیں بتاتے؟ حضرت عقیل بن ابی طالب نے کب کلمہ پڑھا تھا؟ صفین کے میدان میں حضرت عقیل بن ابی طالب مولا علی کے بڑے بھائی، وہ کس کی طرف تھے؟ بتاؤ۔ اگر امیر معاویہ کا لشکر باغی اور جہنمی ہے تو اس جہنمی لشکر میں مولا علی کا بھائی بھی موجود ہے، اس پر فتویٰ کون لگائے گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اجتہادی باتیں تھیں، ان کو ان کے اجتہاد کے سپرد کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان کے پاک خون سے محفوظ رکھا ہے، تم اپنی زبانوں کو ان کی غیبت سے محفوظ رکھو، تم نبی کی آل کو بھی مانا کرو، نبی کے اصحاب کو بھی مانا کرو۔ یہ محفوظ راستہ ہے، یہ مامون راستہ ہے۔ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، گستاخوں میں شامل نہ ہونا۔ شامل ہونا ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں اور عاشقوں میں شامل ہونا۔ ہم نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں، نہ رافضی ہیں، نہ تفضیلی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جن کو اللہ نے آل کی غلامی بھی عطا فرمائی ہے، اصحاب کی غلامی بھی عطا فرمائی ہے۔